اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام عازمین حج کو میں ڈاکٹر صادق خان آپ کے حج کے لیے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام حضرات کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمایا ہے، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ اور آپ تمام لوگ اللہ کے بلانے سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ کی اہم عبادت، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام لوگوں کے حج کو قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ حج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑی عبادتوں میں سے، تمام عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت ہے، اور دوسری عبادتیں جس طرح کی ہوتی ہیں کہ کوئی عبادت مالی عبادت ہوتی ہے، کوئی جسمانی عبادت ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، نماز کا ادا کرنا جسمانی عبادت ہے، لیکن حج جو ہے یہ روحانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ تو جس درجے کی عبادت ہے، جس طرح کی عبادت ہے، اس کی اسی طرح سے تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ حج سب سے پہلے تو روحانی عبادت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اور تیسرا جو ہے جسمانی عبادت ہے۔ تو ہم کو انہی تینوں عبادتوں کی طرح سے اس کی تیاری بھی کرنا ضروری ہے۔ تیاری کر کے جائیں گے، سیکھ کے جائیں گے تو حج صحیح بھی کریں گے اور حج ہمارے لیے آسان بھی ہوگا۔ اگر بغیر تیاری کیے ہم گئے تو ہو سکتا ہے کہ حج میں ہماری غلطیاں ہوں، اور ایسی غلطیاں ہو جائیں جس سے کہ حج ہمارا ہو ہی نہ، اور اگر حج ہو بھی جاتا ہے تو ہم کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو توفیق دی، میں بھی حج میں گیا تھا، اور اس سال جو ہے حج ٹرینر کے روپ میں اور اسٹیٹ حج انسپیکٹر کے روپ میں میرا سلیکشن بھی ہوا۔ میں نے کوشش کی آپ کی دعاؤں سے۔ تو جو چیزیں مجھ کو سکھائی گئیں، ٹریننگ کے دوران بتائی گئیں، ان میں سے میں سلسلے وار جو ہیں چیزیں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اور آتا رہوں گا، اور حج کے مکمل ہونے تک کوشش کروں گا کہ آپ کی جو میری استطاعت ہے اس کے مطابق آپ کی رہنمائی کرتا رہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ چونکہ حج سب سے پہلے روحانی عبادت ہے، قلبی اور دل سے اللہ کی طرف مخاطب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں سے انہی اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو اعمال جسم کے اعضاء کے ساتھ ساتھ دل سے بھی کیے جائیں، یعنی دل بھی اللہ کی طرف مخاطب ہو، دل بھی اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اس لیے سب سے پہلے دل کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور دل کو صحیح کرنے میں فی الحال دو چیزیں ابھی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، تو جس طرح سے اپنے جسم کو ہم پاک صاف کر کے جاتے ہیں، اپنے دل کو بھی ہم پاک صاف کر کے جائیں۔ اور دل کو پاک صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانے سے پہلے ہی اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے یعنی دل کو اپنے پاک صاف کر کے پھر ہم اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو پہلی چیز تو ہم یہ کہ توبہ کر لیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے دل کی نیت صحیح ہو کہ ہم کیوں حج کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل میں ذرا بھی اس بات کا گمان اور خیال اور واہمہ نہ ہو کہ لوگ ہم کو حاجی کہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، اس لیے ہم حج کرنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کو کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ حج ہمارے اوپر فرض تھا، ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ صرف یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو روحانی عبادتوں کی تیاری میں ایک تو توبہ کرنا، اور دوسرا اپنے دل سے نیت کو صحیح کرنا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ دوسری، چونکہ حج جو ہے مالی عبادت بھی ہے، تو مالی عبادت کے اعتبار سے ہم نے اور آپ نے حج کے لیے جو ہے مال خرچ کیا، اللہ نے جو ہم کو مال دیا اس میں سے ہم نے جو ہے آنے جانے کا کرایہ اور جو دیگر خرچ تھے وہ تمام خرچ جو ہے ہم نے
ہم نے کیا اور کر رہے ہیں اور آگے بھی ابھی کرنا ہوگا۔ اس میں خاص بات کا دھیان رکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ لے کے جائیں جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تنگی کے ساتھ جائیں، کنجوسی کے ساتھ جائیں اور وہاں پھر ہم کو جو ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو ہم دوسروں سے مدد لینے والے نہ بنیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، مدد کرنے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی لینے والے مانگنے والے ہاتھ سے۔ تو ہم دینے والے مدد کرنے والے بنیں، اس کی ہم نیت کریں، کوشش کریں جو ہم سے ہو سکے۔ تو پہلی چیز یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم خرچ لے کے جائیں اور دوسروں پر بھی ہم خرچ کریں، مدد کریں۔ اور دوسری چیز یہ اہم بات یہ کہ ہم جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں اور ملنے جلنے والے ہیں جن سے بھی ہمارا تعلق تھا، ان کے ہم حقوق العباد ضرور ادا کر کے جائیں۔ زبان سے جو ہم حقوق العباد میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے کسی سے گالی گلوچ کی، کسی کو ہم نے برا بھلا کہا، تو اکثر ہم حج کے پہلے جو ہے ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن جو مال کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، ہمارے معاملات کے اعتبار سے اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کسی کا حق ہم نے دبا رکھا ہے چاہے جان کے چاہے انجانے میں، یا کسی کا کوئی چیز ہمارے پاس تھا ہم نے نہیں دیا، یا پراپرٹی کا معاملہ ہے اور بہن بیٹیوں کو دینے کا معاملہ ہے، چونکہ شریعت میں اس کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، تو یہ جو لین دین ہے ہمارا جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ہم کوشش کریں کہ حج کی سفر سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی ہمارے ذریعے سے ہو جائے، کیونکہ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کا حق ہمارے اوپر تھا اور ہم اس کو دے نہ دیں۔ تو اس لیے اس سے ہم اپنا حق معاف کرا لیں، اس کو حق ادا کر دیں اس کا، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری اہم اور ضروری چیز یہ کہ چونکہ حج جو ہے جسمانی عبادت بھی ہے اور اس میں جسمانی اعتبار سے کافی مشقتیں ہوتی ہیں، اور جو حاجی حضرات پہلے حج کر چکے ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور آپ بھی جو پہلی بار جا رہے ہیں وہ جان جائیں گے کہ حج میں بہت جسمانی پریشانیاں اور مشقتیں اور مجاہدے ہوتے ہیں، تو ان کو برداشت کرنے کے لیے پہلے سے دماغی اعتبار سے بھی ہم تیار رہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی ہم تیار رہیں۔ اس میں کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھیں جو ابھی سے ہم کو تیاری کرنا ضروری ہے، چونکہ اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے جانے میں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ پیدل چلنے کی خوب عادت ڈالیں، کیونکہ حج پیدل چلنے کا ہی نام ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پیدل چلنے کی ابھی سے عادت ڈال لیں گے اتنا ہم کو وہاں سہولت ہوگی۔ تو خوب روزانہ جو ہے پیدل چلنے کی کوشش کریں، مشق کریں اس کی، اور پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے فلیٹ زمین میں جو ہم پیدل چلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیوں میں چڑھنا اترنے کی بھی ہم مشق کریں، کیونکہ سیڑھیوں میں بھی کافی ہم کو چڑھنا اترنا پڑے گا یہاں اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک۔ تو پیدل چلنا اور سیڑھیوں میں بھی چڑھنے اترنے کی جو ہے مشق کرنا پہلی چیز جسمانی تیاری کے اعتبار سے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ ہم اسکیلیٹر کا استعمال کرنا جو ہے وہ سیکھ لیں، جان جائیں۔ اکثر ہم لوگوں میں سے ہم لوگ کر بھی چکے ہوں گے اسکیلیٹر، جس کو ہم آٹومیٹک سیڑھیاں کہتے ہیں، اکثر اسٹیشنز میں، بڑے اسٹیشن میں بنی رہتی ہیں، اور وہاں جب سعودی عرب آپ جائیں گے اور ایئرپورٹ میں بھی رہیں گے یا آپ حرم شریف جائیں گے، ہر جگہ آپ کو اکثر جو ہیں وہ سیڑھیاں ملیں گی اور زیادہ تر جو ہیں اسکیلیٹر ملیں گے۔ اکثر لوگوں سے وہ اسکیلیٹر میں چلنا، چڑھنا اترنا نہیں بنتا، جس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے گر بھی جاتے ہیں۔ تو اسکیلیٹر یعنی جو اپنے آپ جو سیڑھیاں بجلی سے چلتی ہیں، اترتی ہیں اور اوپر چڑھ جاتی ہیں، اس کی کوشش کریں اگر ہم کو موقع ملے تو ہم جو ہے اس کی مشق یہیں سے انڈیا میں رہ کے ہی جو ہے کر لیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ لفٹ کو آپریٹ کرنا، چڑھنا اترنا جو ہے اس کی بھی ہم کو عادت ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم شاپنگ کرنے کے لیے حج کی مارکیٹنگ کے لیے کسی بڑے شہر جاتے ہیں، اگر ہمارے شہر میں نہیں ہے تو کوشش کریں کہ لفٹ جو ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس میں گھبرا جاتے ہیں، کبھی کبھی اس میں چڑھتے وقت جو ہے لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں، تو اس لیے لفٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کو بھی جو ہے ہم تھوڑا سا دماغی طور پہ بھی تیار رہیں، لوگوں سے جانکاری حاصل کر لیں، پوچھ لیں اور اس کا استعمال سیکھ لیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے جسمانی تیاری کے اعتبار سے کہ جو ویسٹرن ٹوائلٹ ہوتے ہیں، انگریزی اسٹائل کے جو کموڈ سسٹم کے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، بیت الخلاء جس کو کہتے ہیں، تو اس میں کموڈ میں بیٹھنے کی مشق بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ گھر سے نکل کے جائیں گے اور جیسے ہی آپ حج کمیٹی حج ہاؤس پہنچتے ہیں، پھر ایئرپورٹ جاتے ہیں اور پھر سعودی عرب جاتے ہیں، تو ہر جگہ آپ کو جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے آپ کو انڈین اسٹائل کے ٹوائلٹ نہیں ملیں گے،
بلکہ جو ہے ویسٹرن اسٹائل کے کموڈ سسٹم والے ٹوائلٹ ملیں گے۔ اب ہماری چونکہ پہلے سے اگر مشق نہیں ہے، عادت نہیں ہے، تو اس سے ہم کو کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ کہ اکثر لوگ اس میں عادت نہ ہونے کی وجہ سے پھر پیٹ صاف نہیں ہوتا، جس سے کہ دوسری دقتیں ہوتی ہیں۔ ایک دقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو استعمال کرنے کے لیے پھر غلط طریقے سے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں، بعض دفعے لوگ گر جاتے ہیں یا پھسل کے پیر اسی میں پیر چلا گیا، پیر ٹوٹ گیا۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم اس کی عادت ڈال لیں۔ تیسرا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو غلط طریقے سے پھر استعمال کرنے کی وجہ سے جسم ہمارا پاک نہیں رہ پاتا، ہم پاکی حاصل نہیں کر پاتے، ناپاکی کے قطرے اور چھینٹے جو ہیں وہ ہمارے جسم پہ لگے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ 3 باتوں کا دھیان رکھیں ویسٹرن ٹوائلٹ میں کہ ہم جو ہیں اس میں ٹھیک سے پاک صاف ہمارا جسم ہو جائے۔ دوسرا، ہم آسانی سہولت سے وہاں اس کو استعمال کر سکیں جس سے ہمارا پیٹ صاف رہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم غلطی سے اس میں گر نہ جائیں، اس میں اگل بغل جو ہے، جس سے کہ ہم کو چوٹ لگ جائے۔ تو یہ اس کا دھیان رکھیں۔ اور 5ویں چیز جو ہے جسمانی تیاری کے اعتبار سے کہ ہم اپنی جو ہماری اگر ہم کو کوئی بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر کی شکایت ہے، تھائرائیڈ ہے یا اور کوئی جسمانی دقت ہے، اس کو ابھی سے جتنا ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکیں اس کو ہم کنٹرول کر لیں، کیونکہ پھر اگر کنٹرول نہ ہوا تو وہاں جا کے پریشانی ہوگی، پھر وہاں ہماری اتنی مدد نہیں ہو سکے گی جتنا ہم یہاں سہولت کے ساتھ ان کو ٹیکل کر لیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں عرض کرنی تھی، ان کو دھیان رکھیں۔ پھر سے میں ایک بار شارٹ میں ان کو دہرا دیتا ہوں کہ روحانی تیاریوں کے اعتبار سے ایک تو توبہ کرنا، اور دوسرا اپنے دل کی نیت کو کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں اس کو صحیح کرنا۔ دوسرا، مالی تیاری کے اعتبار سے پہلی چیز یہ کہ زیادہ سے زیادہ خرچ اخراجات جو ہم کو اللہ نے دیا ہے اس کو ہم لے جائیں، خرچ کریں اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی۔ اور دوسری چیز اسی مالی تیاری میں کہ حقوق العباد کی ادائیگی کر کے، ہمارے ذمے کسی کا حق ہے اس کو ادا کر کے ہم جائیں۔ اور تیسرا، جسمانی تیاری کے اعتبار سے چند باتیں جو ہیں، پیدل چلنا، سیڑھیوں میں چڑھنا اترنا، اس کی مشق کریں۔ دوسرا، اسکیلیٹر یعنی آٹومیٹک سیڑھیاں جو ہوتی ہیں اس میں چلنے کی عادت بننا چاہیے اس کو۔ اور تیسرا، لفٹ میں چڑھنے اترنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی عادت اور وہ بننا چاہیے۔ اور چوتھا، ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال کرنا صحیح طریقے سے۔ اور 5واں جو ہیں، جو ہماری اگر کچھ بیماریاں ہیں ہم کو، تو اس میں ہم جو ہے دوا وغیرہ لے کے اور اس کا علاج کرا کے کنٹرول کر کے جو ہے ہم وہاں جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ 2 باتیں اور بہت اہم جو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ پورے حج کے دوران جو ہیں بہت ساری دماغی اور جسمانی پریشانیاں آتی ہیں، اس میں ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کرنے کی عادت ڈالیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے جو ہمارے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ کا حکم اور فیصلہ سمجھ کے جو ہے اس کو جتنا ہم سے ہو سکے ہم سارٹ آؤٹ کریں، ان پریشانیوں کو دور کریں، ورنہ ہم اس میں صبر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم ہر مرحلے پر ہڑبڑی اور جلد بازی سے بچیں۔ جو بھی کام کریں اس میں سوچ کے کریں کہ ہم کو یہ کام جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے، یہ ارکان کیسے کرنا ہے۔ تو 2 باتیں اہم آخری میں، ایک تو صبر سیکھیں، صبر کرنا، اور دوسرا ہڑبڑی سے بچیں، جلد بازی کرنے سے بچیں۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور سلسلے وار طریقے سے باقی چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پیش کروں گا۔ دعاؤں کا خواہش مند ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔